آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اب یہاں نسب کے 7 حرام رشتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ماں، اس کے حکم میں نانی اور دادی اوپر تک، مثلا پردادی پڑنانی شامل ہیں۔ نمبر 2 بیٹی، اس کے حکم میں پوتی اور نواسی نیچے تک آ جاتی ہیں۔ نمبر 3 بہن، سگی ہو یا علاتی، باپ کی طرف سے، اخیافی یعنی ماں کی طرف سے، بہرحال حرام ہے اور تمام بہنیں شامل ہیں۔ نمبر 4 پھوپھی میں دادا کی بہن، نانا کی بہن بھی داخل ہے۔ نمبر 5 خالہ کا لفظ ماں، نانی، دادی سب کی بہنوں کو شامل ہے۔ بھتیجی اور بھانجے کے حکم میں ان کی بیٹیاں نیچے تک آ جاتی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ جنہوں نے، ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، وَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، من الرضاعة رضائی، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ یعنی نسبی ماں اور بہن کی طرح دودھ کی ماں اور بہن بھی حرام ہے۔ یہاں 2 رشتوں کا ذکر ہے، مگر حدیث کی روح سے وہ 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں، دودھ سے بھی حرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ قرآن مجید نے دودھ پینے کو حرمت کا سبب قرار دیا ہے۔ یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کم از کم کتنی دفعہ دودھ پیا ہو۔ یاد رہے کہ یہ دودھ پلانا اسی وقت معتبر ہوگا جب دودھ پلانے کی مدت یعنی 2 سال کے اندر اندر ہو۔ اب آگے رضاعت مسہرت کی بنا پر حرام ہونے والی عورتوں کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ آیت کریمہ رضاعت کے اعتبار سے صرف 2 رشتوں یعنی ماں اور بہن کا ذکر کیا گیا ہے، تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔
بخاری شریف کی روایت میں کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت بچے کی رضائی ماں بن گئی، جس عورت کی بیٹیاں اس کی بہنیں ہو گئیں اور عورت کے بیٹے اس کے بچے کے رضائی بھائی بن گئے، اسی طرح عورت کا خاوند دودھ پینے والے بچے کا رضائی باپ ٹھہرا اور اس رضائی باپ کا بھائی بچے کا رضائی چچا ہوا۔ لہذا جس طرح رضائی ماں رضائی بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اسی طرح رضائی بھتیجی، رضائی بھانجے، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو گیا۔ غرض یہ کہ جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام تھے حرام ہیں، وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہیں، اور جب ماں حرام ہو گئی تو نانی پڑنانی وغیرہ بھی حرام ٹھہری۔ رضاعت کی مدت کے تعین سلسلے میں فقہائے کرام کے دو گروہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اور کسی بچے نے 2 سال کے دوران کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن گئی، اور اس لحاظ سے باقی تمام رضائی رشتے بھی وجود میں آئے، اور ان رشتوں پر وہ تمام احکام نافذ ہوں گے جو حقیقی ماں کے رشتہ داروں پر عائد ہوتے ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے، 2.5 سال کے اندر دودھ پینے سے رضاعت کے تمام احکام نافذ العمل ہوں گے۔ رضائی ماں حقیقی ماں کی مانند ہوتی ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا، انسان اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے، البتہ بعض احکام حقیقی ماں سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ مثلا حقیقی ماں اگر محتاج ہے تو اس کا خرچہ بیٹے کے ذمہ ہے، مگر رضائی ماں کے لیے ضروری نہیں۔ حقیقی ماں کی وراثت بیٹے کو اور بیٹے کی ماں کو پہنچتی ہے، مگر رضائی ماں بیٹے کے درمیان وراثت نہیں چلتی۔ رضاعت کی بنا پر حرمت پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصلحت رکھی ہے، اور اس میں شریعت کی بہت بڑی حکمت ہے۔ یورپ اور داری ممالک میں نامعلوم عورتیں نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں، مگر بعد میں ان کی کوئی شناخت نہیں رہتی۔ بعض اوقات اسپتالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو نرسیں دودھ پلا دیتی ہیں، مگر کون جانتا ہے کہ کس نے دودھ پلایا تھا اور کون اس کی رضائی بھائی یا رضائی بہن ہے۔ خود دودھ پلانے والی عورت نہ ماں بنتی ہے، نہ دودھ پینے والا اس کا بیٹا بنتا ہے۔ یہ نہایت ہی قبیح چیز ہے۔ دودھ میں شرکت کی وجہ سے رضائی بہن بھائیوں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور پینے اور پلانے والے کی حیثیت بیٹے اور ماں کی ہوتی ہے، اور ان کے درمیان نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام نے رضاعت کا ایسا اصول قائم کر دیا ہے جس سے انسانی سوسائٹی میں اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایک امیر کبیر آدمی حتیٰ کہ بادشاہ کا بیٹا بھی اور کسی غریب عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس عورت کے بچے بڑے آدمی کے بیٹے کے بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قانون نافذ کر کے کتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ اسی طرح سوسائٹی میں محبت اور احترام پیدا ہوگا اور بہت حد تک مساوات قائم ہوگی۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس عورت کا دودھ پیا تھا وہ عورت خود یا اس کی بیٹی غزوہ حنین کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک اتار کر بچھا دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے جس کا اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے، تو بتلایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضائی والدہ یا رضائی بہن ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے ساتھ کیا احسان کیا جائے؟ فرمایا اس کے ساتھ کافی احسان کیا جائے کہ یہ دودھ پینے والے کی ذمہ داری ہے، اپنی رضائی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس نے سلوک کر کے ہی بیٹا اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو سکتا ہے۔ بہرحال رضاعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ اسی وجہ سے جذبہ احسان مروت پیدا ہوتا ہے اور آپس میں اخوت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی تمہاری ساسیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اس میں بیویوں کی نانیاں دادیاں بھی اوپر تک شامل ہیں۔ بیوی کی ماں ساس حرام ہے، خواہ بیوی کو جماع سے پہلے طلاق دے دی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم پرورش پائیں تمہاری گودوں میں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ربائب یہ ربیبتن کی جمع ہے، یعنی بیوی کی دوسرے خاوند سے جو لڑکی ہو وہ بھی حرام ہے، بشرط کہ اپنی بیوی اس لڑکی کی ماں سے جمع کر لی ہو اور قبل از جمع طلاق دے دی تو عورت کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔
فی حجورکم، یہ مقصد نہیں ہے کہ سوتیلی بیٹی زیر پرورش نہ ہو تو اس سے نکاح حلال ہے، بلکہ زیر پرورش کیا کر ترغیب دینا مقصود ہے کہ جب کسی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرو تو ایسا نہ ہو کہ اس عورت کو تو لے آؤ اور اس کے بے سہارا بچوں کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ دو۔ بہرحال وہ لڑکیاں زیر پرورش ہوں یا نہ ہوں، جب ان کی ماں سے نکاح اور نکاح کے بعد صحبت ہو چکی ہے تو اب وہ اس مرد پر حرام ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے۔ من نسائکم، تمہاری ان عورتوں کے بطن سے، اللاتی، وہ جو دخلتم، صحبت کی تم نے، بہن، ان سے، فین، پس اگر، لم تکونو، نہیں تم نے، دخلتم، صحبت کی، بہن، ان سے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، وحلائل، اور بیویاں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، تمہاری بہویں، وحلائل ابنائکم، حلائل حلیلۃ کی جمع ہے، یعنی صلبی بیٹوں کی بیویاں، نہ کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم ہے، اور پوتے پر پوتے بھی بیٹیوں میں داخل ہیں۔ الذین، وہ جو، من اصلابکم، تمہاری پشتوں سے ہیں، وان تجمعوا، حرام ہے تم پر جمع کرنا تمہارا، بین الاختین، درمیان دو بہنوں کے، وان تجمعوا بین الاختین، یہ معرفہ ہے، یعنی حرم علیکم الجمع بین الاختین، کہ دو بہنوں کو صلبی ہوں یا رضائی ایک وقت میں نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے۔ قرآن مجید میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع کیا ہے، مگر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی لحاظ سنت بھی شریعت کا مستقل ماخذ ہے، قرآن میں صرف دو بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، اور حدیث میں پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو جمع کرنا بھی منع ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ الا ما، مگر جو، قد سلف، پہلے گزر گیا، فرمایا الا ما قد سلف، یعنی پہلے جو رشتے ایسے ہو چکے ان کا کچھ گناہ نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ ان کو برقرار رکھا جائے گا۔ اور اگر اس حکم کے نزول کے وقت کسی کے نکاح میں دو سکی بہنیں موجود تھیں تو ان میں سے ایک کو الگ کر دیا گیا۔ اس مقام پر یہ مسئلہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح ایک عورت اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ یا اس کی بھتیجی یا اس کی بانجی بھی ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا طلاق واقع ہو جائے تو دوسرے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ نکاح درست ہے۔ ان اللہ کان، بلا شبہ اللہ ہے، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جو نسبی طور پر کسی شخص کے لیے حرام ہے۔ ان کی حرمت دو قسم کی ہے، عارضی اور دائمی۔ عارضی حرمت سے مراد یہ ہے کہ فی نفس اس عورت سے نکاح جائز ہو لیکن کسی وقتی رکاوٹ کی وجہ سے نکاح درست نہ ہو۔ قرآن نے اس میں سے دو بہنوں کو جمع کرنے کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرد بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہی حکم دو محرم رشتہ دار خواتین کو جمع کرنے کا ہے، جیسے پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی۔ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جو رشتے دائمی طور پر حرام ہیں وہ تین طرح کے ہیں، وہ عورتیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، اور باپ کی بیوی ماں ہی کے حکم میں، دادی، نانی اور پورا مادری سلسلہ بیٹی ہی کے حکم میں، نواسی، نواسے اور ان کا سلسلہ ہے۔ باپ ہی کی طرح دادا، نانا کی منقوہ بھی حرام ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں، ان میں بیوی کی ماں، اس کی بیٹی، بہو وغیرہ شامل ہیں، جیسے بیوی کی بیٹی حرام ہے، بیوی کی پوتی یا نواسی کا بھی یہی حکم ہے۔ اور قرآن نے جو بیٹے کے ساتھ نسبی بیٹے کی قید لگائی ہے اس سے اشارہ لے پالک کی طرف ہے۔ اسلام میں لے پالک لینے کا اعتبار نہیں، اس لیے لے پالک بیوی حرام نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو رضاعت اور دودھ کے رشتے سے حرام قرار پاتے ہیں، قرآن ان میں سے رضائی ماں، رضائی بہنوں کا ذکر کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام قرار پاتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ اس سے بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔